السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور آپ کے دسترخوان ہمیشہ ذائقوں سے بھرے رہیں۔ جناب، گرمیاں چل رہی ہیں بہت زیادہ، تو گرمیوں میں جو ہے سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ماؤں کو بچوں کی ہوتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کھانے میں، تو اس لیے آپ کے ساتھ بہت ایزی پیزا جو ہے نا اس کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، جو جھٹ پٹ سے بننے والا ہے، جس کے لیے آٹا وغیرہ ہمیں بالکل نہیں گوندنا پڑے گا۔ تو آئی ہوپ آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بول میں نے 1 پاؤ بون لیس چکن لیا ہے، اور یہ جو ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس میں ہم نے جو گھر کے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہی میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں نے دڑا مرچ ایڈ کی ہے، گرم مسالہ ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، اور کالی مرچ، نمک، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے ہم نے ریڈ جو مرچیں ہوتی ہیں گھر میں وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں۔ 2 ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے اس میں آئل کے اس میں ڈالے ہیں، اور 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے۔ دہی بھی گھر میں ہی پڑا تھا، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور اس میں سویا سوس اور چلی سوس تقریباً 2 چمچ بھی میں نے اس میں بھر کے جو ہے ٹیبل سپون وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ بہت ایزی طریقے سے یہ جو پیزا ہے، انسٹنٹ پیزا جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہم نے چولہے کے پاس جانا ہے۔ جناب، آپ اس کو میرینیٹ کریں تقریباً 30 منٹ کے لیے، اور 30 منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک پین میں تھوڑا سا لہسن جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں، اور آئل تو ہم نے اس میں ویسے ہی ایڈ کیا ہوا ہے، اس میں آئل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دہی ہے اس نے دہی کے پانی کے ساتھ ہی بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جانا ہے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کی کوکنگ کریں گے، اور جب اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا تب ہم نے اس کو چولہے سے اتار کے کسی برتن میں، بول یا پلیٹ میں نکال لیں۔ اب یہاں پہ اس کی ایک زبردست سی مزے کی جو ہے نا اس کی سوس ریڈی کریں گے۔ سوس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہیں زیادہ اسپیشل چاہیے۔ سوس کے لیے جناب میں نے یہاں پہ لیا ہے مایونیز کے میں نے تقریباً 3 سے 4 چمچ مایونیز کے میں نے لیے ہیں، اور اس میں میں نے یہ جو چلی فلیکس ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا، نمک ہے، اور بلیک پیپر، اور اس میں اوریگانو، اس کا جو فلیور ہے اس کو دینے کے لیے میں نے اس میں اوریگانو ایڈ کیا ہے، اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں فریش گارلک جو ہے نا وہ پیسٹ ڈال دیا۔ اگر آپ کے پاس گارلک پاؤڈر ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے اس میں تھوڑا سا ریڈ سوس اور تھوڑی سی تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں کیچپ ایڈ کر دی ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی، اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ وہ بھی اس میں ایڈ کر دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست اور مزے کی جو سوس ہے نا وہ میں نے بنا لی ہے۔ اس کے لیے مجھے پیزا سوس یا وائٹ سوس کرنے کی یا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے پیٹا بریڈ، شاورما بریڈ جو ہوتا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور بہت ایزی طریقے سے یہ ہر شاپ سے مل جاتی ہے، بیکری سے مل جاتی ہے۔ اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے، 2 میں نے اس کے پیزے بنانے ہیں، اور 2 میں نے اس کے شاورمے بنانے ہیں۔ میرا بیٹا بڑا والا کہہ رہا تھا کہ میں نے شاورما کھانا ہے، اور چھوٹے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے پیزا کھانا ہے۔ تو جناب میں نے کیا کیا، میں نے 2 جو ہے پیزے بنا لیے، اور 2 میں نے اس کے جو ہے وہ شاورما بنا لیا۔ بہت ایزی طریقے سے اس کو میں نے شاورما بھی بنا دیا اور پیزا بھی بنا لیا۔ اب یہاں پہ ایک بیکنگ ٹرے لی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیکنگ اوون نہیں ہے تو آپ نے یہی پروسیجر، آپ کے گھر میں جو پین ہوتا ہے جس میں ہم انڈا وغیرہ فرائی کرتے ہیں وہی پین لینا ہے، اور اس میں تھوڑا سا تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی اس میں ڈال دیں، اور اس کے اوپر یہ جو پیزا ٹوپنگ کی ہوئی ہے وہ اس میں پین میں رکھ دیں، اور لو فلیم پہ جو دم والی آگ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس میں چیز میلٹ ہو جاتی ہے، اور پیزا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کی ہے، پیزا چیز جو ہوتی ہے وہی میں نے اس میں چیز ایڈ کی ہے، کیونکہ بچوں والے گھر میں چیز رکھنا آج کل بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں ان کو چیز ہی چاہیے، اور اچھی ہوتی ہے ان کی صحت کے لیے، چیز دینی چاہیے بچوں کو۔
اب یہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں ایڈ کی تھی جس میں ٹماٹر تھا، شملہ مرچ تھی اور پیاز تھا۔ میں نے تو بڑا بڑا کر کے کاٹ لیا، میرے بچے کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کاٹ کے یہ ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں۔ اگر نہیں ڈالنی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہ بھی نہ ڈالیں۔ اب یہاں پہ میں اس کو بیک کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ وہی سیلڈ ہے، اس میں میں نے تھوڑی سی بند گوبھی ایڈ کی ہے، اور یہ جو پین تھا جس میں میں نے چکن بنایا تھا اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ لگا ہوا تھا، یہ میں نے سیلڈ اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا، اور سارا مسالہ جو ہے وہ اس ویجیٹیبلز کے ساتھ لگ گیا، اور بہت مزے کا یہ سیلڈ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں شاورما بنا رہی ہوں۔ پیزا ہمارا اوون میں ہے، اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاورما کیسے بنتے ہیں۔ اب شاورمے کے لیے میں نے ایک بریڈ کو اچھے طریقے سے توے پہ سیک لیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں پہ سوس ڈال رہی ہوں، اور سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر جو سیلڈ ہے وہ ہم رکھیں گے سیلڈ کو، اور سیلڈ رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو چکن کا جو بنایا تھا ہم نے مٹیریل، وہ اس کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے لگا دیں گے۔ آئی ہوپ آج کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ نے اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جنہوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اور مزے کا جو ہے ہمارا شاورما بھی ریڈی ہو گیا، بچے بھی راضی اور مائیں بھی راضی۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا آپ کو، یہ آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اور اس کو سینٹر سے کاٹ لیا، اور دیکھیں جوسی سا جو ہمارا شاورما ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہمارا جو پیزا تھا وہ بھی جھٹپٹ سے جو ہے وہ بیک ہو گیا، اور چیز دیکھیں میں نے اس میں ایکسٹرا ڈالی تھی وہ ساری ٹرے میں بھی لگ گئی۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔